ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال الله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قرآن کریم کے اندر جن کفار اور جن مشرکین کو مخاطب بنایا گیا ہے، جن کو تبلیغ کی گئی ہے، جن کو خطاب کیا گیا ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ 5 طبقے ہیں ابتدائی طور پہ، اور چھٹا طبقہ وہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ یہود ہیں، نصارہ ہیں، صابئین ہیں، مجوسی ہیں، مشرکین ہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو وہاں پہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جن کو باقاعدہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ خطاب کیا ہے اور دعوت اصلاح پیش کی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، منافقین کا طبقہ۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کفر ابتدائی طور پہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کہلاتا ہے کفر تحقیقی، مثلا ایک شخص ہے یا ایک فرقہ ہے جس کے فاسد عقائد، جس کے غلط اعمال اور جن کا زیغ و زلال وہ تمام علماء اور تمام مفسرین، محدثین ان پر ایک جیسا واضح نہیں ہے۔ بلکہ اہل علاقہ ان کو قریب سے جاننے والے، ان کو قریب سے دیکھنے والے
ان کے ساتھ معاملہ رکھنے والے، ان علماء کرام اور ان اہل علم کو پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو مذکورہ فرقہ ہے، لوگ ہیں، یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ اور ان کے بارے میں صرف انہی لوگوں کا، انہی علماء کا فتویٰ ہوتا ہے جنہوں نے ان کے بارے میں تحقیق سے کام لیا ہوتا ہے۔ عموماً علماء کرام یا مفتیان کرام سے اگر ان کے کفر کا فتویٰ طلب کیا جائے تو شاید اتنی آسانی سے بغیر تحقیق کے ان کے بارے میں تکفیر کا فتویٰ وہ نہیں مل سکتا۔ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جب اس نے ابتدا میں محکمات کے اندر تعمیلات کرنے کی کوشش کی اور دین اسلام کے مسلمہ عقائد، قرآن کریم کے مسلمہ آیات کے ترجمے، معانی کے اندر اپنی طرف سے تحریف کی کوشش کی، اپنی طرف سے تعویل کی کوشش کی، تو قادیان کے آس پاس اور قریب کے جو علماء حق تھے وہ شروع ہی میں اس کو پہچان گئے تھے کہ اس شخص کے عقائد کیا ہیں، اس شخص کا نظریہ کیا ہے، اس شخص کے عزائم کیا ہیں۔ اور ابتدا کے اندر بہت سارے علماء کرام، بہت سارے مفتیان کرام، انہوں نے تکفیر کا فتویٰ دینے سے اجتناب کیا، قدر توقف کیا ہے، جو کہ احتیاط کی علامت ہے، جو کہ عین شرعی اصولوں کے مطابق ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس کے فاسد عقائد اور اس کے مذموم عزائم اور دین اسلام کے اندر اس کی اپنی نفس پرستی وہ واضح ہوتی چلی گئی، تو علماء کرام نے پھر اس کے بارے میں فتویٰ دینے سے پہلے والا اجتناب نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ ہر ادارے سے، ہر اہل حق عالم سے، ہر مفتی سے اس کے بارے میں فتویٰ صادر ہوا۔ یہ کہلاتا ہے کفر تحقیقی، کہ تحقیق کے بغیر کسی شخص کا، کسی فرقے کا، کسی گروہ کا کفر وہ مسلمانوں پر واضح نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہوتا ہے کفر مسلم، جیسے مشرکین ہیں، جیسے منافقین ہیں، جیسے یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں۔ قرآن نے، حدیث نے، صحابہ نے، تابعین و اتباع نے، امت کے ائمہ نے، سب کو اس کے اوپر اجماع ہوتا ہے اور سب نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہوتا ہے ان کے کفر کے بارے میں۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر بار بار
کافر کا ذکر آتا ہے، ان الذین کفروا اولئک هم الکافرون قل یا ایھا الکافرون۔ یہ کفر کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ کفر کے معنی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مقابل میں کیا چیز آ رہی ہے، کیونکہ کفر کا لغوی معنی کفرا ہے انکرا، انکار کرنا، اور پھر اس انکار کا قرائن کے مطابق مختلف معنی، مختلف تراجم کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کفر مستعمل ہے وہ انکار نعمت کے معنی میں مستعمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر یہ انکار نعمت، کفران نعمت اور نعمت کی ناشکری، یہ کفر ہے۔ اور اس کے اوپر ایک اور دلیل نوٹ کر لیجیے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ۔ غالباً سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی ہے اس کے بدلے میں شکر ہونا چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ کفران اور انکار یہ کبھی مخرج عن النعمہ ہوتا ہے اور کبھی مخرج عن الملہ ہوتا ہے۔ مخرج عن النعمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات، اللہ کی طرف سے جو فضائل کیے گئے، اللہ کی طرف سے جو انعامات کیے گئے، اگر ان کا انکار کیا جائے، ان کی ناقدری کی جائے، ان کو نہ پہچانا جائے، اور اگر پہچانا جائے تو کما حق ہو اس پر بندگی نہ بجائی لائے جائے، یہ کہلاتا ہے الکفر المخرج عن النعمہ، جو نعمت سے محروم کرنے والا کفر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت کا انکار، اللہ کے احکام کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات اور آپ کی شرائع کا انکار، یہ کہلائے گا الکفر المخرج عن الملہ۔ علماء کرام سے کفر مصطلح بھی کہتے ہیں، یعنی اہل علم اور علماء اور شرائع کے درمیان
جو کفر کہلاتا ہے اصطلاح میں، وہ یہ کفر ہے۔ پھر اس کفر کے بعد جو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور بہت زیادہ تفاصیل بیان کی گئی ہیں، وہ مشرکین کے لیے ہے۔ مشرک کیا چیز ہے؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ اشرک یشرک و اشراک، شریک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی بزرگی میں، اللہ کے قادر مطلق ہونے میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کی مشیت میں، الغرض تمام وہ صفات کمالیہ ہیں، تمام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، اللہ کی مشیت، کہ جس میں اللہ کے سوا، اللہ کے غیر میں سے کسی کو بھی شریک کرنے کی کوشش مذموم کی جائے، اسے شرک کہتے ہیں۔ شرک اعتقادی اور شرک عملی، علماء کرام نے یہ تقسیم فرمائی۔ یہ والا اسپیکر لگا، اس میں آواز صحیح نہیں۔ شرک اعتقادی مثلاً جی اگر کسی شخص کے اعتقاد کے اندر یہ بات داخل ہو چکی ہے کہ غیر اللہ کے اندر، غیر اللہ بھی مختار ہے، غیر اللہ بھی مشکل کشا ہے، غیر اللہ بھی حاجت روا ہے، غیر اللہ بھی مدد رسا ہے، فلانے دن یہ کام نہیں کرنا ہے، راستے میں کالی بلی گزر جائے تو اس کا یہ نقصان ہے، اور بچوں کو فلاں جگہ لے کے نہیں جانا ہے، اور فلاں دن اس رنگ کے کپڑے نہیں پہننے، فلانے بابا کے پاس ضرور جانا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے، اس کی نظر و نیاز فلاں تاریخ کو لازمی ہے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کے ناراض ہونے سے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ سب شرک اعتقادی، جس میں شرک کا تعلق انسان کے عقیدے سے، انسان کے اعتقاد سے، اور انسان کا جو دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں نظریہ ہوتا ہے، اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی شرک والی چیز ملوث ہو جائے تو یہ شرک اعتقادی کہلاتا ہے۔ اسی طرح شرک عملی، یہ بھی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اگرچہ کوئی شخص منہ سے، زبان سے کچھ نہ کہتا ہو، لیکن
آج فلاں کی برسی ہے، 1 سال پورا ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کے لیے برسی کا اہتمام کیا جائے۔ کسی کی 40واں ہے، 40 دن پورے ہو گئے ہیں تو 40ویں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کسی کے 3 دن ہو گئے تو 30 کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میت اس کو غسل دیا جا رہا ہے تو اس دوران پٹھانوں میں ایک رسم مشہور ہے، تختے حلوہ، کہ اگر غسل کے دوران حلوہ بن رہا ہے تو یہ اس میت کے مستقبل اور اس میت کے قبر کے حالات میں آسانی پیدا کرے گا، اور حلوہ نہیں بنا تو بس میت تو سیدھا جہنمی ہے، اور جہنم سے اس کو حلوہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ یہ سب شرک عملی۔ اچھا خاصا پٹھان ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، کبھی کبھی چلہ اور سے روزہ بھی لگتا ہے، لیکن کچھ اس قسم کے احکام اور اس قسم کے کام ان سے سرزد ہوتے ہیں، رسومات چلی آ رہی ہیں، لایانی قسم کے عقائد چلے آ رہے ہیں، لایانیات قسم کے افعال چلے آ رہے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے شرک فعلی۔ ہمارے بھائی لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ کبھی کبھار کسی تعویذ کے اوپر اتنا زیادہ ان کا اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس تعویذ کے بغیر وہ زندگی گزارنے کو محال سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ تعویذ نہ ہوتا تو نہ جانے کتنا کتنا نقصان ہو جاتا، کتنی مشکلات ہو جاتی۔ گزشتہ کل بات ہو چکی ہے کہ مؤثر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سمجھنا ہوگا، یہی عقیدہ رکھنا ہوگا اور یہی حقیقت ہے، تب کام چلے گا، ورنہ شرک سرزد ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے دم کر دیا اور اس دم سے فائدہ ہو گیا تو اب وہ اللہ کو بھول گیا اور اس مولوی صاحب کو خدا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے یہی سب سے بڑے ہیں، اور بس یہی تو سب سے اعلیٰ ہیں، اور اگر یہ نہ ہو اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو بہت نقصان ہو جائے گا اور بیڑا غرق ہو جائے گا۔ شرک عملی۔ مولوی صاحبان میں یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا، اس کو علم کہاں سے نصیب ہوا، اس کو شفا کی آیات اور شفا کی احادیث اور اس کی رہنمائی قرآن و سنت نے کی ہے۔ اور قرآن و سنت یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ توحید والا ہونا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور شرائع کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہذا شرک اعتقادی یہ بھی مشرکین میں داخل ہو جائیں گے، اور شرک عملی یہ بھی مشرکین میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ جو نام نہاد مکہ کے مشرکین تھے وہ ان دونوں میں مبتلا تھے۔ اعتقاد تو ان کا آپ حضرات کے سامنے ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا اور بتوں کو اللہ کے شریک کہنا، اولیاء اللہ اور صلحاء کو اللہ کے شریک ٹھہرانا، یہ ان کا عقیدہ۔ اور اسی طرح اہل مکہ والے عرفات میں حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ اب یہ بد عقیدہ کہاں سے پیدا ہوا اور یہ اللہ کے حکم میں شرکت کہاں سے پیدا ہوئی نہ جانے، لیکن اہل مکہ اس کا عمل کرتے تھے، بتوں کے نام پہ ذبیح کرتے تھے، نذر و نیاز کرتے تھے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورٍ۔ شرک عملی۔ اور اس سلسلے میں
پھر شرک جو ہوتا ہے وہ کبھی شرک فی دعا ہوتا ہے، کبھی شرک فی تصرف ہوتا ہے، کبھی شرک فی العبادت ہوتا ہے، کبھی شرک فی الاستعانت ہوتا ہے. اور یہ تمام کے تمام گمراہی ہے، اور یہ تمام کے تمام ایک شخص کو اللہ کے دین کے راستے سے ہٹانے والی اشیاء ہے. شرک فی دعا آج کل آپ حضرات کے سامنے یہ بیماری اور یہ مذموم فعل بہت زیادہ عام ہے. سید الطائفہ ولی من اولیاء اللہ حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ بدعقیدہ لوگ غوث پاک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک. غوث مدد، یعنی وہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. الیاذ باللہ. اسی طرح مختلف بابے، مختلف مزارات، مختلف ایسے لوگ جو اللہ کے نیک ولی گزرے ہوں، اللہ کے نیک صلاحہ گزرے ہوں، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے اور ان سے مانگا جاتا ہے. یہ شرک فی دعا ہے. اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھنا، جیسے بت پرست کرتے ہیں، جیسے قبر پرست کرتے ہیں، یہ شرک فی العبادہ. اور جی فلاں شخص کو سب پتہ ہے، فلاں بابا ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور فلاں شخصیت مجلس میں تشریف لا رہی ہے اور وہ ہمہ وقت نظر رکھے ہوئے ہیں. شرک فی العلم. آپ کا کام نہیں ہو رہا تو فلاں بابے کی قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں اس سے دعا کرو، وہاں اس سے رو رو کے مانگو. اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں قبر پہ چلے جاؤ، فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ. شرک فی الاستعانہ، مدد میں شرک شامل کرنا. حالانکہ یہی مسلمان، یہی شخص یہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا، شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ ایک طرف اللہ سے یہ کہنا ایاک نعبد، اور آپ طلباء کرام جانتے ہیں یہاں پہ ضمیر منفصل منصوب مقدم ہے. التقدیم مقام التاخیر یفید الحصر والاختصاص. ایاک کو آگے اسی لیے لائے ہیں کہ حصر ہو جائے، صرف اور صرف اللہ ہی سے استعانت، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت، اور اس کے غیر میں سے کسی کی کوئی عبادت. اور شرک فعلی کی بے شمار قسمیں. ہر وہ فعل اس سلسلے کے اندر نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور سلسلہ اس طرح کا ہے کہ جی ہم تو اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتے ہیں، ہم تو صلحاء اور اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں
اور ہم تو ان کے پیروں کی مٹی ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جال بچھایا جاتا ہے ابلیس کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آپ مثال دیکھیے، حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ قرآن میں کہتی ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میں نے آپ کی نظر مانی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہی۔ پتہ چلا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر موجود تھے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے زکریا کی نظر نہیں مانی، کسی اور پیغمبر یا نبی یا رسول کی نظر نہیں مانی۔ نظر مانی تو صرف اور صرف اللہ کی نظر۔ حالانکہ پیغمبر کی موجودگی میں اس سے بڑھ کے، اس سے اعلیٰ مقام والا، اس سے بہتر مرتبے والی کوئی شخصیت دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن مریم علیہ السلام کی والدہ جب اپنی اولاد کی نظر مان رہی ہے، اتنی بڑی نظر، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نظر، دعا، تصرف، علم، عبادت، استعانت، یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے شایع نشان ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ذات، کسی ولی، کسی اللہ کے نیک بندے، کسی بت، کسی فرشتے، الغرض کسی بھی مخلوق اور کسی بھی شے کے لیے اگر اس کو منسوب کر لیا جائے تو یہ شرک میں شامل ہو۔ اور مشرکین مکہ وہ بھی یہ شرارت کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جواب میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جو ہمارے معبود ہیں، یہ تو سب اولیاء ہیں۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ ان سے قبل کے نیک لوگ تھے۔ لات کو لات اس لیے کہتے ہیں کانا یلت الصفیق للحاج، جب حج کے لیے حاجی صاحبان آتے تھے تو یہ ان کے لیے شربت اور ستو بناتے تھے، اس سے ان کا نام لات پڑے گیا۔ اور مشرکین نے ان کا بت بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح جتنے بھی بت تھے 360 365، ان میں کوئی ایک بت بھی ایسا نہیں تھا جو بظاہر کسی فاسق، فاجر، گناہگار، بے دین اور بے علم شخصیت کی طرف منسوب، بلکہ سب
یا تو کسی پیغمبر کی طرف، یا کسی اللہ کے ولی کی طرف، یا کسی نیک بابے کی طرف، یا کسی فرشتے کی طرف، یا اپنے آبا و اجداد میں کوئی نیک آدمی گزرا ہو اس کی طرف منسوب کر کے بت بنا کے اور اس کی عبادت شروع کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھرپور رد فرمایا سورہ نوح کے آخر میں، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ سب اللہ کے ولی تھے اور یہ سب نیک لوگ تھے، لیکن بعد میں آنے والے مشرکین نے ان کے نام پہ بت بنا کے اور ان کی عبادت شروع کر دی تھی۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہو ساری۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب بت نہیں بنائے جاتے اور طریقے اختیار کیے جاتے۔ فلاں شخصیت اللہ کی ولی تھا، لہٰذا اس کا ایک آستانہ ہونا چاہیے۔ فلاں بزرگ وہ اولیاء اللہ میں سے تھا، ذرا چلے جائیں اور ان کا مزار دیکھ لیں، ان کے قبر پہ کیا ہو رہا ہے دیکھ لیں۔ لاہور کے اندر داتا دربار، پاک پتن میں مسعود الملت والدین فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں نفس ذکیہ جنہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، بے شمار اس قسم کے اولیاء گزرے ہیں، بے شمار صلاحہ گزرے ہیں۔ بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں جو روش اور رویہ اختیار کیا وہ انتہائی نامناسب اور شرک اور بدعت کی طرف لے جانے والا۔ اور قرآن کریم کے اندر جو روئے سخن ہے، زیادہ اعتداء ہے، زیادہ خطاب ہے، زیادہ دلائل دیے گئے ہیں، وہ مشرکین کے سمجھانے کے لیے، ان کی دعوت کے لیے اور ان کے اعتقادات فاسدہ کے جواب میں ہی دیے گئے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہاں تو باقاعدہ لفظ آ گیا اولیاء۔ اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی جمع ہے۔ جن لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنایا، جن لوگوں نے اولیاء کو حاجت روا بنایا، جن لوگوں نے اولیاء کو مشکل کشا بنایا، جن لوگوں نے اولیاء کو غوث بنایا، جن لوگوں نے اولیاء سے استعانت طلب کی، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، قرآن کہتا ہے ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ قرآن میں باقاعدہ ولی کا لفظ استعمال ہو گیا۔ ان اولیاء سے مراد شرکاء ہیں، ان اولیاء سے مراد اللہ کی وحدانیت میں کسی کو بھی جن کو شریک کیا گیا ہو وہ مراد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، اس کے اندر بھی 3 مرحلے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور 7ویں آسمان سے پھر عرش اور لامکان کی طرف، سدرۃ المنتہا کی طرف سفر، اسے اعراج کہا جاتا ہے۔ حمزہ عین را الف جیم، اعراج۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء میں تھے
آپ نے صحابہ سے فرمایا رأیت موسیٰ نبی اللہ عند الکثیب الاحمر یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ روایت بیان کر کے حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے اللہ کے نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو بڑے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، چلیں جلدی کریں، اونٹ تیار کریں، جلدی کریں، سفر کا تیاری کریں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، ان کی قبر پہ جانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم وہاں جائیں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ ایک مزار بنائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے آگے پیچھے ہوں اور وہاں پہ نظریں اور نیاز بانٹیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جائیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہو تو دکھاؤ کدھر؟ بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی ہمارا اس طرف سے گزر ہوا تو میں وہ قبر آپ لوگوں کو دکھا دوں گا۔ کسی صحابی نے اصرار بھی نہیں کیا کہ حضرت آپ ہمیں لازمی دکھائیے، آپ ہمیں ضرور دکھائیے، کسی کی طرف سے یہ اصرار نہیں ہے۔ دکھا دیا تو اچھی بات، نہیں دکھایا تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس وہ بکمال ہے، وہ کافی اور شافی ہے، اور ان کی تعلیمات کامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اس کے بعد کسی اور بزرگ ولی اللہ کے نیک بندے یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ان کی شرائع اور ان کی تعلیمات وہ ہمارے لیے منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں کہ میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں، حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یونس علیہ السلام کون سے پہاڑ پہ تشریف لائے اور کن راستوں سے تشریف لا رہے تھے جب آپ نے دیکھا، تاکہ ہم جائیں اور اس راستے کی مٹی اٹھائیں اور اس کو چومیں اور پھر وہاں پہ بدعات کا ایک بازار گرم ہو جائے۔ کسی نے یہ نہیں کہا۔ اور سب سے مشکل مسئلہ یہی ہے شرک و بدعت کا، اس لیے کہ جب کسی شخص کے اپنے گھر میں کوئی پریشانی پیدا ہو جائے، اپنے گھر میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اور یہ جو شرک و بدعت کی بیماری ہے خاص طور پہ ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کے اپنے گھروں کے اندر پیدا ہو گئی، لہٰذا اس بارے میں بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ اعتناء کی ضرورت ہے۔ طلباء کرام بات سمجھیں، بخاری شریف میں فرمایا اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا، مشرکین میں جب مشرکین سے قبل جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا، تو اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں موجود۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قبر کے آگے پیچھے ہونا، قبر کے نظریں اور نیازیں کرنا، اس پہ چادریں چڑھانا، اس پہ پھول چڑھانا، یہ سب مسجد کے حکم میں آتا ہے۔ مسجد
یعنی مقام سجدہ. اور اب تو یہ بھی شروع ہو گیا ہے باقاعدہ قبروں کے سامنے جھکنا اور ان کے سجدہ کرنا، یہ بھی عملی طور پہ شروع ہو گیا. اور اسی طرح وجعلوا فیہ صورا، اور تصویریں لگاتے تھے جو ان کے اولیاء اور ان کے صلحاء فوت ہو جاتے تھے. پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں، اولئک شرار خلق اللہ، یہ اللہ کے مخلوق میں سب سے برے اور سب سے گندے لوگ ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو، جنہیں طلب کرتے ہو، جنہیں سے استعانت کرتے ہو، یہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کے بندے وہ مشکل کشا، حاجت روا اور وہ غوث اور وہ مددگار نہیں ہو سکتے جس میں بندگی آ جائے، جس میں احتیاج آ جائے، جو کھانا کھاتا ہو، جو پانی پیتا ہو. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. بدعتیوں سے تو مشرکین بھی عقل مند نظر آتے ہیں. وہ کہتے تھے جو کھانے پینے والا ہوتا ہے تو وہ کوئی خاص بندہ نہیں ہوتا، اور بدعتی ان کو تو کوئی تمیز ہی نہیں، کوئی کھائے پیے نہ کھائے پیے، سب اچھے ہیں، سب بابے ہیں، سب مشکل کشا ہیں، سب حاجت روا ہیں. لہٰذا اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اور ان معاملات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہم نے ابتدا میں یہ بات عرض کی تھی کہ توحید یہ بنیاد ہے، توحید یہ اساس ہے، توحید یہ پہلی اینٹ ہے. اگر یہ درست ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو دیوار کھڑی ہوگی وہ صحیح ہوگی، جو عمارت ہوگی وہ مضبوط ہوگی. اور اگر توحید کے اندر شرک پیدا ہو جائے، کمی پیدا ہو جائے، کجی پیدا ہو جائے، خشت اول چون حد میں مارکس تا سریا میر ون دیوارکس. شیخ سعدی کہتے ہیں جب معمار مستری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو دیوار آسمان تک کیوں نہ ہو، دیوار ٹیڑھی ہوگی. اور پھر مشرکین کی بھی قسمیں ہیں. شرک بالجن، شرک بالکواکب، شرک بالملائکہ، اور شرک بالعباد الصالحین. باقاعدہ مشرکین کی اقسام میں مشرکین بالعباد الصالحین موجود. شرک بالجن، وہ جنات کی عبادت، جنات کو پکارنا، جنات کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، جنات سے استعانت کرنا، یہ مشرکین بالجن. مشرکین بالکواکب، آج فلاں ستارے کا دن ہے، آج فلاں ستارہ آگے ہو رہا ہے، آج پیچھے ہو رہا ہے، آج آپ کا ستارہ گردش میں ہے. یہ سب شرک. ان کو مؤثر سمجھنا، ان پہ اعتقاد رکھنا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، سب شرک. شرک بالملائکہ، کہ اللہ کے فرشتے وہ ہماری دعا سنتے ہیں، وہ ہماری سفارش کرتے ہیں، اور ہم ان کی عبادت کریں گے
تو وہ اللہ کی علیہ باللہ بیٹیاں ہیں، اللہ اس سے خوش ہوگا، شرک بالملائکہ، اور شرک بالعباد الصالحین، اور اس میں انبیاء ہوں، اس میں صلحاء ہوں، اس میں اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کی قبروں کو پوجنا اور ان کو مشکل کشا حاجت روا بنا لینا، یہ شرک بالعباد الصالحین کہلاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ مختلف گروہوں کا، مختلف مشرکین کا اور مختلف کفار کا تفصیل کے ساتھ رد کیا ہے۔ کہیں پہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، ان کے فاسد عقائد، اس کا رد کیا گیا۔ اور کہیں پہ مشرکین کے فاسد عقائد، اور پھر ان کا تعلق کہیں جنات کے ساتھ ہے، کہیں ملائکہ کے ساتھ ہے۔ سورہ انبیاء میں وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، پھر آگے فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، اس سے ہٹ کے ایک ذرہ برابر بھی ان کی کوئی بات نہیں چلتی۔ اور اسی طرح کواکب وغیرہ، کائنات، اس کے بارے میں جو ان کے فاسد عقیدے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی رد فرمایا ہے مختلف مقامات۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل، چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اور مشرکین بالعباد الصالحین کا رد بھی مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پیش کی، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اور اس طرح مختلف مقامات پہ باقاعدہ ہر ایک گروپ کو، ہر ایک گروہ کو مخاطب کر کے اس کا بالتفصیل رد کیا گیا ہے۔ طلباء کرام بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بدعقیدہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اولی طور پہ دعوت دی گئی ہے، اولی طور پہ ان سے خطاب کیا گیا ہے، اور ان کو سمجھانے کے لیے مختلف دلائل بیان کیے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين۔ اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين وثقل له في ميزانه واعف عن زلاته وخطيئاته، وارزق وإيانا شفاعة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت مقبولۃ و مبرورہ۔ یہاں ایک طالب ہیں، ان کے کسی ساتھی یا عزیز کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ